ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ شکر اور احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ شکر اور احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو پہنچایا. قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت سورہ کوثر اور آیت کا ایک ٹکڑا خطبے کے درمیان میں تلاوت کیا ہے. پوری سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قربانی اور نماز کا تذکرہ کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انعام کے طور پر کوثر عطا کیا، اس کا تذکرہ کیا. دوسری آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے چند چیزوں کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا. ابراہیم علیہ السلام اس میں کامیاب. امتحان لینا دنیا کا جو معمول ہے وہ اس واسطے لیا جاتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ وہ صلاحیت اس شخص کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جس امتحان اور آزمائش کا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا ہے، اس میں یہ دیکھنا نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ کام کریں گے یا نہیں کریں گے، کیونکہ نبی ہیں اور وہ بھی امام الناس کا اللہ تبارک و تعالی نے لقب دیا ہے اور خلیل اللہ کا لقب دیا ہے. دو ایسے القاب اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا کہ جن القاب کے ثبوت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے امتحانوں اور آزمائشوں کا تذکرہ کیا تاکہ دنیا جانے کہ ہم نے اتنا اونچا جو مقام دیا، اتنی قربت ابراہیم علیہ السلام کو دی، وہ یوں ہی نہیں دے دی گئی بلکہ اس کے پیچھے بڑے بڑے واقعات گزرے ہیں. اس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر چند آزمائشوں کا تذکرہ کیا قرآن کریم کے اندر. اور وہ آزمائشیں اگر آپ پڑھیں دیکھیں تو روکتے کھڑے ہو جائیں، دل کانپ جائے کہ ان آزمائشوں سے
انبیاء کرام کے علاوہ کوئی گزر کر کامیاب ہو جائے ناممکن ہے۔ اور ہمیں اس واسطے بتایا گیا کہ ہم ملت ابراہیم ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلنے والے ہیں، تو ہمارے اندر وہ صفات پیدا ہوں، وہ کمالات پیدا ہوں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر پیدا ہوئے، تاکہ ان واقعات کو پڑھ کر، جان کر، سن کر ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر وہ کامل یقین اپنے اندر پیدا کریں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کے ذریعے سے بہت مختصر انداز میں ابراہیم علیہ السلام کے تمام آزمائشوں کا تذکرہ کیا۔ بقیہ سورہ مریم کے اندر، سورہ انبیاء کے اندر بڑے تفصیلی بیانات۔ میں نے گزشتہ جمعہ کچھ آزمائشوں کا تذکرہ کیا تھا کہ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ بتوں کو توڑا ہوگا اگر کسی نے تو ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ایک مناظرانہ مجلس سمجھ لیجیے قائم ہوئی، بحث و تکرار ہوئی، بات چیت ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دلائل کے ذریعے سے انہیں خاموش کیا۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے قوم نے جب دیکھا کہ ہم خود پست ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، تو قوم نے کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم، ابراہیم علیہ السلام کو جلاؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ اب تک باپ اور قوم کے درمیان تھا، لیکن اس کا چرچا نمرود کے سامنے بھی ہوا۔ اس وقت کا بادشاہ جس کا لقب نمرود ہوتا تھا، جب اس کے سامنے بات آئی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، سوال و جواب ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تم کس خدا کو مانتے ہو؟ نمرود خود اس بات کا اقرار کرتا تھا میں خدا ہوں، میری پوجا کرو، میری عبادت کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، وہ اللہ جو مارتا اور جلاتا ہے، جس کے اندر وہ صفات ہے، جسے چاہے موت دے دے، جسے چاہے حیات دے دے۔ نمرود کو بات سمجھ میں نہیں آئی، اس نے کہا انا احیی و امیت، میرے اندر بھی وہ صفات ہے، میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ اور دلیل اس نے دیا کہ اپنے قید خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک قیدی کے بارے میں فیصلہ تھا اسے آزاد کر دیا جائے گا، اسے چھوڑ دیا جائے گا، اور دوسرے قیدی کے بارے میں فیصلہ تھا کہ اسے پھانسی کی سزا سنائی جائے گی، موت دے دی جائے گی۔ جسے موت کی سزا سنائی جا چکی تھی اسے آزاد کر دیا، اور جسے آزاد ہونا تھا اسے موت کی گھاٹ اتار دیا، اور کہا انا احیی و امیت، کہ میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں، پوری قوم ماننے کے لیے تیار ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم اس کی طرف ہے، تو دوسری دلیل دی یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو روز آنا مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تم اللہ فأتی بها من المغرب، مغرب سے نکالو، فبہت الذی کفر۔ قرآن کریم اعلان کرتا ہے کہ اس وقت نمرود ایک دم پریشان ہو گیا، زبان گنگ ہو گئی، اس دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا۔ قرآن کریم کی آیتیں ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے، ہمیں بتاتی ہے ہر جگہ قرآن اور حدیث کی دلیلیں کام نہیں کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اور چیز ہمیں دیا ہے جسے عقل کہا جاتا ہے، اور اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بارہا رہنمائی فرمائی ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم جاہل ہو، کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں عقل نہیں ہے، کیا تمہارے پاس اتنی فہم اور سمجھ نہیں ہے، جھجھوڑا ہے۔ لیکن آج رونا اس بات کا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کرانا ہو، اللہ کے بارے میں دلیل دینی ہو،
قرآن کریم کی کوئی آیت ہم پیش کر سکتے ہیں، اگر اس کو کوئی نہ مانے تو عقلی دلیل لانے کے لیے خود ہم مبہوت ہو جائیں، خود ہم مبہوت ہو جائیں۔ قرآن کریم کا وہ مطالعہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں، قرآن کریم کی گہرائی میں جا کر قرآن کریم کو سمجھنے کا وہ طریقہ جو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کھلے عام وہ شریعت ہے، قیامت آ جائے گی، جب شریعت کو ماننے والے ختم ہو گئے قیامت آ جائے گی، اتنا بالکل واضح ہے، کوئی ٹال نہیں سکتا۔ قیامت تک چلنے والی شریعت، اس کے بعد رہنمائی کرنے والی شریعت، لیکن اس کے ماننے والے اتنے کمزور، اتنے انجان، اتنے ناسمجھ کہ کھلا چیلنج کیا جا رہا ہے، لیکن جواب دینے کے لیے ہمارے پاس نہ علم ہے نہ ہم۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ یہ ہائیٹیک سٹی والا، یہ خواجہ بوڑھا سے آپ آگے جائیں گے، فائنانشل ایریا جو ہے، وہاں سے میں آ رہا تھا، میں نے دیکھا جین لوگ یا شاید بدھ، ہندو ہیں، دوسری قوم کے ماننے والے، گیتا لے کر گھومتے ہیں چورستوں پر۔ پہلے میں نے ویڈیو خود دیکھا تھا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے کل دیکھا، اپنی آنکھ سے اچھے پڑھے لکھے لوگ، بہترین، انہیں انگلش بھی آتی ہے، ہندی بھی آتی ہے، سنسکرت بھی آتی ہے، اور اردو تو اچھی ہماری طرف بولتے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہیں اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ مذہب اسلام اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ ہمارا مذہب اس کے نیچے دب جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اپنے مذہب کو بچانے کے لیے پڑھے لکھے لوگ آگے آئے ہیں اور فری میں اپنی کتاب کو تقسیم کرتے ہیں چورستوں کے اوپر، دیکھ لیتے ہیں، ہانپ لیتے ہیں۔ کون ہے؟ ویڈیو میں نے دیکھا تھا، ایک عالم کو انہوں نے گیتا دینے کی کوشش کی، عالم کو سلام کیا، پیش کر کے آپ لے لیجیے، بڑی بہترین کتاب ہے، پڑھیے، مطالعہ کیجیے۔ اگر آپ چاہیں تو پرنٹنگ کا کچھ خرچ دینا چاہیں تو دے دیں، ورنہ کوئی بات نہیں، فری میں لے جائیں۔ انہوں نے انکار کر دیا، مسکرا کر چلے گئے۔ جس کو انگلش آتی ہے اس کے سامنے انگلش میں بات کر کے اس کتاب کو پیش کرتے ہیں، جسے ہندی آتی ہے ہندی میں۔ ان کا مقصد یہ نہیں ہے صرف غیر مسلموں تک اس کتاب کو پہنچایا جائے گا، ان کا مقصد الگ ہے، ہم تک پہنچایا جائے گا۔ ہمیں اسلام سے نکال کر کہیں اور لے جانا چاہتے ہیں، اور ہمیں پتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اتنی مقدس کتاب ہے، ہمیں پتا ہے کہ طاق سے نیچے نہیں آنے پاتی۔ ایک حرف کوئی کہہ دے غلط ہے، ایک نقطہ غلط ہے، ہم مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن نہ اس کتاب کو ہم سمجھتے ہیں، نہ کسی کو سمجھنے دیتے ہیں، نہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ کیا ہے یہاں، اللہ نے تو بتایا تھا میں ایک ہوں، اور وہی ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے دلیل دی تھی، لیکن جب نمرود نے انا وحی و امید کہا، یاتی بالشمس من المشرق، یہ وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل نہیں کیا۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ قوم کے سامنے بے دلیل میں ہو جا رہا ہوں، وقت کا نبی ہوں، اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے لایا ہوں، انہیں اس وقت کی کتاب سمجھ میں نہیں آتی ہے، اب وہ دلیل دینی چاہیے جو آنکھوں سے لوگ دیکھ سکیں، جس کا کوئی انکار نہ کر سکے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا، یاتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب۔ یہ عقلی دلیل تھی جو کھلے آسمان میں لوگ ہر وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن یہ دلیل ہے آپ کسی کو غیر مسلم کو دیکھ کر اسے مبہوت کرا دیں۔ آپ وہ مطالعہ نہیں کرتے، ہم وہ مطالعہ نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دلیل دیا، نمرود مبہوت ہوا، پریشان حال ہو گیا، تو وہی قول جو قوم نے پیش کیا تھا وہی نمرود نے عملی جامہ پہنا اور کہا کہ ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا۔ پورا جلانے کی تیاری کی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر ڈالا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، کئی دن تک آگ جلتی رہی،
ابراہیم علیہ السلام اس کے اندر موجود رہے۔ یہ ہمیں سنایا جا رہا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی وہ قدرت، اللہ کی وہ طاقت ہے کہ اگر تمہیں یقین ہو کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے تو دیکھ لو کئی دن نمرود یہ چاہ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلاؤں، اور میں رب ہوں، میں نے نہیں چاہا تو ابراہیم علیہ السلام کئی دن ہفتوں آگ کے اندر پڑے رہے، آگ نے کچھ نقصان نہیں کیا۔ یہ ایمان کی دعوت، یہ یقین کی دعوت قرآن کریم نے ہمیں دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ پیش آیا، اس کے اندر اس آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دے دیا کہ یہاں کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا 2 لوگ ایمان قبول کیے، ایک ان کی بیوی اور دوسرے حضرت لوط علیہ السلام۔ کتنے دلائل دیے ابراہیم علیہ السلام نے، کتنی محنت کی، قوم کے سامنے، باپ کے سامنے، دونوں کو لے کر ہجرت کر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام، وہاں سے پھر مصر آئے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور جس بیٹے کو آپ نے مانگا ہے، رب ہب لی من الصالحین، جو دعا آپ نے کی تھی، مجھے نیک بیٹا چاہیے، صالح اولاد چاہیے، ہم نے جو بیٹا دیا ہے اس بیٹے کو اور اس کی ماں کو مکہ کے اندر لے جا کر آپ وہاں پہ رکھیے۔ قرآن کریم نے اس کا تعارف کرایا، غیر ذی زرع، بیابو کیا ہوا، چٹیل میدان، ایسی زمین جہاں پر ہریالی نہ اگتی ہو، پانی کا قطرہ جہاں نہ ملے، جہاں انسان دور دور تک نظر نہ آتے ہو، قرآن کریم نے اس زمین کا تعارف کروایا ہے۔ غیر ذی زرع، کوئی چیز اگنے والی نہیں، کھانے کا نام و نشان نہیں، پانی کا نام و نشان نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا، آپ نے مانگا تھا رب ہب لی من الصالحین، مجھے نیک اولاد چاہیے۔ اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، بردبار اولاد ہم نے آپ کو دی۔ وہ بیٹا، چھوٹا بیٹا، چھوٹی اولاد جو مانگی گئی ہے اور مانگنے کے بعد ملی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے، بعض مفسرین کا قول ہے 86 سال، بعض کا 90 سال، 96 سال، یعنی بڑھاپے کی وہ عمر ہے جس عمر کے اندر کوئی امید نہیں ہوتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے مانگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اولاد کو دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس چٹیل میدان میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رکھ کر واپس جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا، یہاں کیوں چھوڑے، یہاں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ مفسرین نے لکھا ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کئی بار سوال ہو جانے کے بعد جب جواب نہیں ملا تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا، کیا اللہ نے کہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا، قرآن کریم کی آیتیں ہمیں بتاتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ کا حکم ہے، چند کھجور ہیں، تھوڑی سی کھجور ہیں، مشکیزے میں پانی، کچھ وقت چل جائے، اتنی بھی غذا نہیں تھی، اور غذا کا کوئی نام و نشان نہیں، کوئی مسافر آنے جانے والا نہیں، کوئی آبادی نہیں، ملنے کی امید نہیں، کوئی غذا مل جائے۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں اللہ کا حکم ہے، تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا، جب اللہ نے کہا ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، پہاڑ کے نیچے گئے اور وہاں جا کر اپنی اولاد کے لیے دعا کیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ سامنے دعا نہیں کیا ابراہیم علیہ السلام نے، اپنے بیوی کے سامنے، اپنی اولاد کے سامنے، جب آڑ میں آ گئے، پہاڑ کے نیچے چلے گئے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا ہے رو کر، اے اللہ آپ کا حکم تھا اس چٹکل میدان میں روکنے کے لیے، میں نے چھوڑ دیا، آپ میرے اہل کو نماز کا پابند بنائیے گا، نماز پر قائم رکھیے گا۔ پہلی دعا، جب کھانے کی ضرورت اول وقت میں تھی، حضرت ہاجرہ کو کھانے کی ضرورت تھی، پانی کی ضرورت تھی، ربنا لیقیموا الصلاة، کہا اللہ نماز کا پابند بنائیے گا، وَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، لوگوں کے دلوں کو اس طرف پھیر دیجیے گا، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں سے رزق دے دیجیے گا۔
کیوں دیجیے؟ لعلہم تشکرون، تاکہ یہ شکر ادا کریں۔ دعا کیا، چلے گئے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کئی سال گزر گیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے 30 یا 32 سال گزر گئے، اب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ بعض مفسرین کا قول ہے بچپن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپنا ہے، بعض کا قول ہے 30 یا 32 سال کی عمر ہو گئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ حدیث کے اندر 3 دن خواب دیکھا۔ بعض مفسرین نے بتایا پہلے دن خواب دیکھا 100 اونٹ کی قربانی کی، دوسرے دن خواب دیکھا پھر 100 اونٹ کی قربانی کی، تیسرے دن پھر خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بتایا۔ اب سمجھ گئے ابراہیم علیہ السلام کہ اونٹوں کی قربانی یا جانوروں کی قربانی مقصود نہیں ہے، اللہ کا مقصد یہ ہے کہ میں اسماعیل کو ذبح کروں۔ مصر سے واپس چلے آئے، اسماعیل علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، مینا میں لے کر جا رہے ہیں جہاں قربانیاں کی جاتی ہیں۔ شیطان نے 3 جگہ روکنا چاہا، 7 کنکریوں سے اسے مارا۔ اس کے بعد مینا کے میدان میں لے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صافات کے اندر بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیشانی کے بل اپنے بیٹے کو لٹا دیا، چھری تیز کی، گردن پر چھری پھیرا تاکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر۔ کیا منظر رہا ہوگا، باپ کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے وہ بتا نہیں پاتا۔ دنیا کا قانون ہے، دنیا کا دستور ہے، لوگ یہی کہتے ہیں ماں بہت چاہتی ہے اپنی اولاد کو، لیکن کسی باپ سے آپ پوچھیں وہ کتنا چاہتا ہے؟ وہ اپنی زندگی کا سب کچھ جس کے اوپر قربان کرتا ہے وہ اولاد، کچھ بچتا نہیں اس کے پاس، وہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ پیدائش کی حالت میں جس طریقے سے ایک آدمی کنگال ہوتا ہے، جب اولاد جوان ہوتی ہے تو باپ بالکل کنگال ہو جاتا ہے۔ کتنی اسے چاہت ہوگی کہ خون پسینہ ایک کر کے جن چیزوں کو اکٹھا کیا تھا اپنی اولاد کو دے دیا اور خود کلاش ہو۔ تو کیا اسماعیل علیہ السلام سے محبت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں ہوئی ہوگی؟ لیکن اللہ کا حکم، جس اللہ نے 86 برس کے اندر اسماعیل علیہ السلام کو دیا ہے، وہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے راستے میں اسماعیل کی قربانی کی جائے۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ پریشانی ایک واقعے کے اندر پیش آئی تھی، وہ تھی جب اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنا چاہ رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا، میں بھی وہی موجود تھا کہ جنت سے دمبا لے کر آؤ، اور اس سے پہلے کہ چھری پھرے یعنی لمحے میں پل جھپکتے سیکنڈ کے اندر وہ دمبا وہاں سے آئے، اسماعیل علیہ السلام وہاں سے ہٹے اور قربانی دمبے کی ہو۔ بہت کشمکش میں میں تھا، یعنی یہ نظارہ میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ اور جو ہم تکبیر تشریف پڑھتے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے جیسے چھری پھیری اور حکم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو حضرت جبرائیل امین نے کہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ جو پوری تکبیر ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اسماعیل علیہ السلام جب کھڑے ہوئے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ پورا مجموعہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا، اللہ کی حمد و ثنا کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے واجب قرار دے دیا کہ چند دن ایسے ہیں 9 ذی الحجہ کے عصر سے لے کر فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک زور سے ایک بار پڑھنا واجب ہے، اسے ایک عبادت قرار دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں، قربانی کا مقصد دیکھیں کہ قربان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ سب سے چہیتی اولاد کو، اسماعیل کو جس سے آپ نے مانگا تھا، اسے میرے راستے میں قربان کرو، اور ذبح کرانا اللہ کو مقصود نہیں تھا۔
اللہ کا مقصد یہ تھا کہ دمبا ذبح ہو کہاں سے لایا جائے؟ جنت سے. یہ زمین اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملک السماوات والارض، جتنی چیزیں زمین و آسمان میں ہیں وہ میری ملکیت ہیں. اللہ زمین سے حکم دیتا کہ ایک دمبا پیدا ہو، فوراً دمبا پیدا ہوتا. زمین نے دیکھا تھا. حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ یہ جو پہاڑ آپ کے پیچھے جہاں سے آپ تقریر کر رہے ہیں، جہاں سے تبلیغ کر رہے ہیں، یہاں سے حاملہ اونٹنی پیدا ہو، فوراً بچہ جنے. اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو حکم دیا، پہاڑ نے معاً سیکنڈ میں حاملہ اونٹنی کو جنا، یعنی پتھر پھٹا، وہاں سے اونٹنی نکلی. تو یہ تو زمین نے دیکھا کہ ایسا ہی اللہ کی قدرت ہے، اللہ ایسا کر سکتا تھا. لیکن اللہ نے زمین کو کیوں حکم نہیں دیا کہ یہاں سے دمبا نکلے اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر قربان کیا جائے؟ ہمیں بتانا مقصود تھا کہ اللہ کو یوں ایسی ویسی قربانی منظور نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا اور ان کی اولاد کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تذکرہ کیا. یہ تذکرہ کیا کہ دو اولادیں تھیں، حابیل و قابیل، اور ایک بہن سے دونوں شادی کرنا چاہتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا قربانی پیش کرو. حابیل نے دمبے کی قربانی پیش کی اور قابیل کاشتکاری کیا کرتا تھا، اس نے غلے کی قربانی پیش کی. قرآن کریم میں بتاتا ہے آگ آئی اور دمبے کو اس نے جلا دیا، جس سے پتا چلا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ قربانی اچھی لگی. مفسرین نے لکھا ہے جو جانور حابیل کے پاس موجود تھے اس میں جو سب سے موٹا فربا اچھا جانور تھا، جو اچھا دمبا تھا، وہ حابیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے لیے پیش کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کیا تھا. مفسرین نے لکھا قابیل نے خراب غلہ پیش کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو خراب چیز مقصود ہوتی تو اللہ زمین سے پیدا کر دیتے. اللہ نے آسمان سے منگوایا، جنت سے منگوایا اور کہا یہ ابراہیم و اسماعیل کی سنت ہے، تم اس سنت کو زندہ کرنا. یعنی دنیا کے اندر سے تم اپنی صلاحیت، اپنی اوقات کی بنیاد پر وہ جانور خریدنا جو تمہاری آنکھ کو بھائے، جو اچھا لگے، وہ اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کے لیے پیش کر دینا. یوں قربانی کا یہ مقصد ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جائے. اور تصور کیا ہو کہ اللہ تو نے دمبا یا بکرا یا گائے یا یہ حکم دے دیا. اگر تو حکم دیتا کہ ایک اولاد کی قربانی کرنا ہے تو خدا کی قسم میں اپنی اولاد میں سے ایک اولاد کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ بھی قربان نہ کر دیتا. یہ اگر نظریہ دل کے اندر ہوگا، یہ یقین ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قربانی کا اجر دیں گے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ نے فرمایا قربانی کا گوشت اور خون مجھے نہیں پہنچنے والا، اس کا چمڑا نہیں پہنچنے والا. ولیکن ینالہ التقوی منکم. کہاں تقوی ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہاں ہونا، دل کی طرف اشارہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. دل کے اندر ہوتا ہے. وہ دل اگر یہ کہے گا یہ رب سبحانہ و تعالیٰ کا حکم تھا، یہ اللہ کی مرضی تھی، اللہ کے لیے میں نے کیا ہے، تو وہ تمام چیزیں دکھاوے کی، ریا کی، یہ ساری چیزیں دل و دماغ سے بالکل بے عینی نکل جائیں گی. کن کے اوپر قربانی واجب ہے؟ آخری بات کہہ کے بات کو ختم کروں گا. دیکھیں قربانی کے وجوب کے لیے جو شرط ہے وہ ہے عاقل ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا اور صاحب نصاب کا. صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت سے زائد چیزیں، ضرورت سے زائد کہی جاتی ہے، آپ ضرورت سے زائد چیزوں کے بارے میں سمجھیں کہ ایسی چیزیں جو نہ ہو آپ بے عزت ہو جائیں، وہ ضرورت کی چیز ہے. یعنی کپڑا اتنا ہو کہ آپ کہیں دعوت میں جا سکتے ہو، کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، رہ سکتے ہو، اتنے کپڑے. علماء کرام نے لکھا 3 کپڑا اگر کسی کے پاس ہے یہ ضرورت ہے. برتن جس میں وہ کھانا کھا رہا ہے، اس کی فیملی کھانا کھا رہی ہے، وہ ضرورت. ڈنر سیٹ الگ سے ضرورت سے زائد. ایک جوتا یہ ضرورت، ایک جوتے سے زائد جو زائد ہو رہا ہے وہ ضرورت سے زائد ہے. اور جو زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں ہیں وہ ضرورت کی ہیں، جن سے زندگی کٹ رہی ہے،
زندگی کے ساتھ چیزیں چل رہی ہیں وہ ضرورت کی چیزیں ہیں. جن کے اوپر زندگی ٹکی ہوئی ہے اور جن کے اوپر زندگی ٹکی نہیں ہوئی وہ ضرورت سے زائد ہے. اگر ضرورت سے زائد چیز ہمارے پاس نصاب تک پہنچ جائیں، چاندی کے نصاب تک یا سونے کے نصاب تک، ہمارے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی اگر عاقل اور بالغ ہیں ہم تو. اب چاندی کا جو نصاب ہوتا ہے تقریباً 60 سے 70 ہزار کے برابر ہوتا ہے. یعنی اگر کسی کے پاس ضرورت سے زائد چیز ہے، ٹی وی، فریج، ڈبل ڈور آ گئی، بغیر فریج کے بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے. ایک گاڑی کے بجائے 2 گاڑی، ایک چپل کے بجائے 10 چپلیں، 10 جوتے، 3 جوڑی کے بجائے 10 جوڑی، سارا حساب کرنا پڑے گا. جس کے پاس جتنی چیزیں ہیں اگر وہ صاحب نصاب تک پہنچ جا رہا ہے، چاہے اس کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں، اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے اور اسے قربانی کرنا ہوگا. 3 دنوں میں قربانی کرنا ہوگا، خون بہانا ہوگا، چاہے بڑے جانور میں وہ حصہ لے لے چاہے چھوٹے جانور میں وہ حصہ لے لے. ایک اور چلن چل گئی ہے جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج نظریہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ قربانی کے بجائے غریبوں میں صدقہ کر دیا جائے. جس دن قربانی واجب ہوئی ہے ہمارے اوپر یعنی شریعت اسلام، اس وقت مدینے کے حالات کا آپ جائزہ لیں. اتنا غربت مدینے کے اندر جتنی تھی آج اتنی غربت نہیں. اگر قربانی کا بدل صدقہ یا خیرات ہو سکتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی نہیں کرتے، صدقہ و خیرات کرتے تھے. ہم یہ کہتے ہیں فسادات کہیں ہوئے ہیں، کہیں سیلاب آ گیا، کہیں سوکھا پڑ گیا، کہیں زلزلے آ گئے، قربانی کے بجائے ان پیسے کو وہاں بھیج دیا جائے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے قربانی کے ایام میں جس کے اوپر قربانی واجب ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خون بہائے، کیونکہ ان ایام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خون سے زیادہ عزیز کوئی اور شے نہیں ہے. اگر صدقہ و خیرات اللہ کو اس سے زیادہ عزیز ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان کرتے. اس واسطے ضروری ہے کہ جو ہماری اولادیں ہیں اگر وہ عاقل بالغ ہیں، بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، بھائیاں ہیں، اگر ان کے پاس اتنا مال ہے یا اتنا پیسہ ہے وہ صاحب نصاب ہو جا رہے ہیں تو ان کے نام سے قربانی واجب ہے، وہ ضرور کرائیں. کیونکہ قربانی کے وجوب کے بعد اگر کوئی شخص نئی واجب کو ادا کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص عیدگاہ کے قریب بھی مت آئے. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ خوشی میں شریک ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ